پاور والوں نے کمزور سمجھے جانے والے ایمان والوں سے کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کمزور نہیں ہوتے ہیں، ہاں سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں، پاور والے سمجھتے ہیں، اقتدار والے سمجھتے ہیں، عہدے والے سمجھتے ہیں، حکومت والے سمجھتے ہیں کمزور ہیں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وقتی طور پر اگر کہیں ان کو کمزوری ہے، کہیں وہ کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اس سے حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے، حوصلہ ختم نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ حوصلہ مند رہنا چاہیے، اور اللہ کی ذات کی طرف سے نصرت اور مدد، فتح و کامیابی پر یقین کرنا چاہیے۔ عارضی وقت ذلت کا، کمزوری کا، لاچاری کا ختم ہوگا، اور آخر انجام بہتر انہی کا ہونے والا ہے۔ علیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر پچھلے درسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ قوم عاد کے بعد جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، پھلنے پھولنے کا موقع دیا، وہ قوم ثمود تھی۔ جس طرح عاد ایک آدمی کا نام تھا، ثمود بھی ایک آدمی کا نام تھا، اور اس کے نام پر پوری قوم کا نام پڑ گیا۔ بعض تاریخی روایت میں ہے کہ عاد اور ثمود دونوں بھائی تھے۔ قوم ثمود یہ وادی ہجر میں آباد تھی۔ ہجر ایک وادی ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی آیا، کذب اصحاب الحجر المرسلین، ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا۔ آج کل اس علاقے کو جہاں یہ قوم ثمود آباد تھی، مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ قوم ریاضی میں، فن ریاضی میں، علم ریاضی میں، فن تعمیر میں بڑی ماہر تھی، بڑے بڑے انجینئر تھے، کاریگر لوگ تھے، تعمیر کے ماہر تھے۔ آگے ذکر آ رہا ہے تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون من الجبال بیوتا۔ نقش اور نگار کے فن میں بڑے ماہر تھے، ہموار میدان میں، نرم زمین میں بڑی بڑی کوٹھیاں، خوبصورت محلات تعمیر کرتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر قلعہ نما گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اللہ نے فن بھی دیا تھا، ہنر بھی دیا تھا، طاقت اور قوت سے بھی نوازا تھا۔ تمدن کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے قوم عاد کے بعد اس نے بہت کم عرصے میں بڑی ترقی کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، اور ایک بڑے علاقے پر ان کی قوم آباد تھی، اور ان کا کنٹرول اور ان کا تسلط تھا۔ تقریباً 1700 بڑی آبادیاں، بڑے قصبے اور شہر ان کے تھے جہاں قوم ثمود کے لوگ آباد تھے۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے پاس، کسی فرد کے پاس دولت بے پناہ آ جاتی ہے، ترقی کر جاتا ہے، یا قوم کر جاتی ہے اور خوشحالی آ جاتی ہے، تو وہ سرکشی کی راہ پر لگ جاتی ہے، نافرمانی کے راستے کو اپنا لیتی ہے۔ قوم ثمود نے بھی ایسا ہی کیا، اور سب سے بڑی سرکشی اور سب سے بڑا گناہ شرک کا ارتکاب کرنے لگ گئے۔ دوسری جو ہے غلطیاں اور دوسرے گناہ تو الگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی کے بھائی، انہی کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک لمبی مدت تک قوم کو سمجھاتے رہے۔ 12ویں پارے میں اس کا ذکر اور تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ ہم پچھلے درسوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر نبی نے جس انداز سے قوم کو سمجھایا، اور سب سے پہلا جو ان کا مشن تھا اور پروگرام تھا وہ توحید کی دعوت تھی۔ انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
عبادت کے لائق نہیں ہے، مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مختار کل سب کچھ کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہما داں ہما بیں ہما توا، ہر چیز کو جاننے والا، ہر سب کچھ کر سکنے والا، سب کچھ جاننے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بغیر اسباب کے اسی کو پکارا جاتا ہے، مشکلات میں اسی کی دعائی دی جاتی ہے، الہ کا مطلب یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی پیغام کی طرف اور اسی چیز کی طرف دعوت دیتے رہے، قوم کے لوگ نہیں مانتے تھے۔ جب زیادہ جو ہے نا پریشان ہونے لگے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا، ایک ڈیمانڈ رکھ دی، اور ڈیمانڈ ایسی رکھی، اس لیے رکھی تاکہ ہم ایمان نہ لے آئیں، یہ ڈیمانڈ پوری ہو نہیں سکے گی، اور یہ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں ایمان قبول کرنے کا وہ نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نشانی ہمیں بتاؤ، معجزہ بتاؤ، کوئی چمتکار دکھاؤ۔ اور چمتکار کیا؟ جیسا ہم چاہ رہے ہیں وہ، یہ ہمارے علاقے میں فلاں پہاڑی ہے، اس سے ایک اونٹنی نکلے، اونٹنی گابھن ہو اور پھر ہمارے سامنے بچہ جنے، اور اس طرح کی اونٹنی ہو، یہ نشانی، یہ معجزہ اور یہ عجیب چیز ہمیں دکھائیے۔ یاد رکھیے، نبوت کے لیے کوئی معجزہ ضروری نہیں ہے، لازمی حصہ نہیں ہے کہ ہر نبی کے پاس معجزہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا معجزے کے بغیر کسی کو نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اکرام کے لیے، اعزاز کے لیے، مائل کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے نبیوں کے ہاتھوں اس طرح کی چیز دکھا دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ دیا گیا۔ اسی طرح ولی ہونے کے لیے کوئی کرامت کا اور چمتکار کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ آج ہماری ذہنیت، ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے؟ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جس کا تعویذ اثر کرے، ولی وہ ہے چھو دم کرے تو فوراً اثر ہو جائے، دعا کرے فوراً قبول ہو جائے۔ یہ ولی ہونے کے لیے کہیں بھی نشانی نہیں ہے۔ ولی ہونے کے لیے قرآن میں تو کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے۔ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو صفت بتائی، ایک ایمان، دوسرا تقوی۔ تقوی کسی کی زندگی میں ہے، اللہ کا ڈر ہے، حدود شریعت کے اندر رہ کر وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے اس کے ہاتھ کوئی چمتکار، کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح نبی کا بھی معاملہ ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی کے ہاتھوں معجزہ دکھ جائے اور ایمان لے آئیں لوگ، نہیں۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا نا، اکثریت ایسی تھی بغیر کسی معجزے کے اور بغیر کسی ڈیمانڈ کے انہوں نے ایمان قبول کیا، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، نبی کے اوصاف کو دیکھ کر، نبی کی بے مثال زندگی کو دیکھ کر، نبی کے روشن کریکٹر اور کردار کو دیکھ کر انہوں نے آپ کی بات کو مان لیا، آپ کے مشن کو اپنا لیا، چاہے حضرت ابو بکر ہو، چاہے حضرت خدیجہ ہو، آپ کی زوجہ تھی، گھر والی تھی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، کوئی ایسا چمتکار نہیں دیکھا، حالانکہ مشہور ہے نا، ساری دنیا کسی کو بڑا مان لے لیکن گھر والی نہیں مانتی ہے، جلدی قبول نہیں کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کے مشن کو اپنانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور ہر اعتبار سے ساتھ دینے والی۔ تو معجزے کا مطالبہ کیا، یہ ایسا معجزہ ہمیں دکھائیے۔ تو حضرت صالح نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قوم کے لوگ جمع تھے، انہوں نے دیکھا نگاہوں کے سامنے چٹان پٹی ہے، وہ پہاڑی چری ہے، اور اس میں سے ان کے مطالبے کے مطابق، ان کی شرائط کے مطابق وہ اونٹنی نکل آئی، عجیب و غریب غیر معمولی قسم کی اونٹنی تھی، عجیب ڈیل ڈول والی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے سامنے نشانی آ گئی ہے، ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی۔ دیکھیے اونٹنیاں تو سب ہی اللہ کی ہوتی ہے، جتنی بھی آج بھی پیدا ہو رہی ہے، آئندہ بھی آئے گی، جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کو خاص طور پر اللہ کی اونٹنی کا تشریف کے لیے، اس کا شرف، اس کی عزت، اس کا اکرام بڑھانے کے لیے، چونکہ یہ غیر معمولی طریقے پر پیدا یا ظاہر ہوئی تھی، نکلی تھی۔ عام طور پر اونٹ یا اونٹنی پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تناسل کے ذریعے سے، نسل کے ذریعے سے، نر مادہ
جفتی کرتے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد اب جو ہے اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی، اللہ کی قدرت کے طور پر ظاہر ہوتی، اس وجہ سے اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ کسی چیز کا مقام بڑھانے کے لیے بھی اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ گھر تو جتنے بھی ہیں سبھی اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہم تو چلے جائیں گے، اللہ تو باقی رہے گا، اللہ ہی ان کا وارث ہے، لیکن مسجد کو اللہ کا گھر خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا کہ جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور بیت اللہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا گیا کیونکہ وہاں ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے ارد گرد عبادت ہوتی رہتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز میں جو محبوب ترین عبادت ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کا بڑا مقام ہے، اس وجہ سے اس کو بیت اللہ کہا گیا، تو اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے گی، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا کہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا، تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ خاص طور پر اس وجہ سے کہا کہ اونٹنی عجیب و غریب قسم کی تھی، عجیب ڈیل ڈول والی تھی، عجیب جسم والی تھی، اور جس چشمے اور جس کنویں پر پانی پیتے تھے نا وہاں باری متعین کر دی گئی، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے۔ اونٹنی کی جس دن باری ہوتی تھی وہ سارا پانی پی جاتی تھی، اس کنویں اور چشمے کا سارا پانی پی جاتی تھی، تو لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ پریشان ہوں گے، اور چونکہ یہ تو ڈیمانڈ کیا ہوا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ کیا ہوا مطالبہ ہے، اس کو اس کے ڈیمانڈ کے مطابق پھر جس جو کہا تھا نا کہ یہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہیں لاتی ہے، کوئی فرد ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے چوکنا کر دیا۔ پھر پریشان ہو کے اونٹنی کو تکلیف پہنچائیں گے، زچ کریں گے، پریشان کریں گے، تو کہا اس کو تکلیف مت پہنچانا، یہ خصوصی دھیان رکھنا ہے ورنہ اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب کہ قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں خلفاء بنایا، جانشین بنایا ہے۔ قوم عاد پہلے ہلاک کر دی گئی، اس کے بعد یہ قوم ثمود نمودار ہوئی ان کے بعد، تو جو جس کے بعد آتا ہے نا، بعد میں آنے والے کو خلفاء کہتے ہیں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں دنیا میں، ہم اپنے باپ دادا کے خلفاء ہیں، وہ کسی اور کے خلفاء تھے، یہاں تک کہ یہ آگے سے سلسلہ چلتا رہے گا، آدم علیہ السلام تک پہنچے گا، ایک فرد کے بعد، ایک خاندان کے بعد، ایک قوم کے بعد دوسرا فرد، دوسرا خاندان، دوسری قوم اس کی جگہ لیتی ہے، اس کو خلیفہ یا خلفاء کہتے ہیں، اس کو جانشین کہتے ہیں۔ تم کو خلفاء بنایا قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور اللہ نے اس زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تم اس زمین کے نرم حصے سے محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اتنے زبردست مضبوط قسم کی ان کی کاریگری تھی کہ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ مدائن صالح کے علاقے میں آج بھی کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ تبوک کا جو علاقہ ہے نا، تبوک کا، تو وہاں لوگ آج بھی گھومنے جاتے ہیں، سیاح جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، اور دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا لوگوں نے ترقی کی تھی۔ آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے نا کہ بڑی ترقی کر لی آج کے انسان نے جدید آلات کے ذریعے سے اور سائنس کے ذریعے سے۔ بعض سائنسداں جب اس قسم کے یہ جو کھنڈرات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا، آج کا انسان ہی کہہ رہا ہم نے ہی ترقی کر لی، ایسا نہیں ہے، پہلے بھی قوموں نے ترقی کی ہے اور اسی طرح کی ترقی کی ہے۔ ان کے کھنڈرات دیکھیں آپ، وہ مصر کے اہرام جس کو پیرامڈس کہتے ہیں نا، 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے وہ پیرامڈس، اہرام، ان کو دیکھیں تو لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں، کیسے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اونٹ گاڑوں کا زمانہ تھا اگر، تو وہ اتنے لمبے چوڑے پتھر 70 ٹن وزنی وہ اونٹ گاڑوں پر اور بیل گاڑیوں پر کیسے لائے گئے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ تو کرینوں ہی کے ذریعے سے اٹھایا جا سکتا ہے، جانوروں کے ذریعے سے ان کو نہیں لایا جا سکتا، اور پھر آس پاس میں ویسے پتھر ہے ہی نہیں، بہت دور سے لائے گئے ہیں۔ تو سائنسداں حیران ہیں، آج کی ترقی کے دور کے لوگ حیران ہیں کہ وہ کیسے بنائے گئے تھے۔ تو بعض لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی قوموں نے اور انسانوں نے آج کی ترقی کی طرح ترقی کی ہے، تب جا کے وہ انہوں نے بنائے ہیں۔ لیکن پھر اللہ کا عذاب آیا
اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ پھر انسانیت نے دوبارہ ترقی کا جو ہے سفر شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی محلات بنائے، گھر تراشے پہاڑوں میں سے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، تم آسانی سے یہ کر لیتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، دوبارہ کہا لہٰذا یاد کرو اللہ کے احسانات کو۔ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں نا، اللہ کی نعمتوں کو، تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شکر کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنا احسان باقی رکھتا ہے، اپنی نعمت اس کو باقی رکھتا ہے۔ اور جب ناشکری آتی ہے، ناشکری کا مطلب پھر نافرمانی ہو گئی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، تو پھر ناشکری نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ المعاصی نار النعم تاکلھا کما تاکل النار الحطب، یہ جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ نعمتوں، اللہ کے احسانات کو جلا دینے والی آگ ہے۔ یہ نعمتوں کو، حاصل شدہ چیزوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ، جیسے سوکھی لکڑی کو اور ایندھن کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہم پر بھی اللہ کے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، غور کریں گے نا تو سب آپ کو یاد آئیں گے، نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ ایک ایک اللہ کے احسان پر، اللہ کی ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو وہ زوال کا شکار بنا دیتا ہے، یعنی وہ ختم ہو جائے گی اب۔ ومن شکرها فقد قیدها باقالها، اور جو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو گویا وہ نعمتوں کو رسی سے باندھ دیتا ہے۔ شکر گویا رسی سے نعمتوں کو باندھ دینا ہے، اب وہ نعمتیں کہیں بھی نہیں جائیں گی، بلکہ نافرمانی سے اور گناہ سے بعض مرتبہ نعمت عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے، پریشانی میں، زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے ان اللہ لا یمتع العبد بالنعمت ما شاء، اللہ تعالیٰ ایک نعمت سے بندے کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں جب تک وہ چاہتے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يَشْكُرْ رَبَّهُ عَلَيْهَا، پھر جب بندہ اس نعمت پر رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، قَلَبَهَا عَذَابًا، اس نعمت کو اللہ عذاب میں، زحمت میں، پریشانی میں بدل دیتے ہیں۔ اولاد کی بھی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو اولاد بھی عذاب بن جائے گی۔ مال پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کریں گے جس طرح استعمال اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، تو پھر مال بھی عذاب، زحمت اور پریشانی بن جاتی ہے۔ صحت اور تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا اس طرح استعمال نہیں کریں گے جس طرح اللہ نے کیا ہے تو یہ بھی پریشانی کا، اس طرح ایک ایک نعمت اللہ کی اگر شکر نہیں کیا گیا تو وہ عذاب میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب شکر کرنا کسے کہتے ہیں؟ کون سا بندہ شکر گزار سمجھا جائے گا؟ علامہ ابن قیم نے لکھا 3 باتیں جب تک بندے میں جمع نہ ہو تو وہ شکر گزار نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 1 اعتراف نعمت، جو کچھ میرے پاس ہے بس میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قارون والا ذہن نہیں کہ انما اوتیت علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنی ٹیکنک، میں نے اپنی عقل، میں نے اپنی سوچ، میں نے اپنی دوڑ دھوپ سے حاصل کیا، نہیں، بس اللہ ہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ دوسرا ثناء علیہا، اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تیسرا استعانت علی الطاعہ، جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے نا، اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور نیکی کے کاموں میں، اللہ کی مرضیات اور پسندیدہ جگہوں میں اس نعمت کا استعمال کرنا ہے۔ آنکھ دی ہے اللہ نے، جہاں جس چیز کو دیکھنے کو کہا گیا اس کو دیکھو۔ اللہ نے زبان دی ہے، جو بولنے کو کہا گیا وہ بولو، جس سے منع کیا ہے وہ مت بولو۔ کان دیے ہیں، جو سننے کو کہا گیا وہ سنو، غلط چیزیں نہ سنو۔ یہ ہے اطاعت اور نیکیوں پر اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا اور ان کے ذریعے سے مدد طلب کرنا نیکیوں پر۔ علامہ ابن قیم ہی کا ایک قول ہے کہ الشکر قید النعم الموجودہ وصید النعم المفقودہ، کتنا بہترین جملہ ہے، کوٹ سے ایک جملہ ہے۔ کہتے تھے کہ شکر یہ موجودہ نعمتوں کو بیڑی ڈال دینا ہے۔ آپ شکر گزار ہیں، اس کا مطلب اللہ کی جتنی نعمتیں اس کو آپ نے باندھ دیا یا آپ سے کدھر بھی نہیں جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ وصید النعم المفقودہ، اور جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں نا، یہ ان کو شکار کر کے لائے گا، آپ کا شکر ان کو کھینچ کھینچ کے لے آئے گا اور آپ کے پاس پہنچا دے گا۔ فاذکروا علی اللہ، لہذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔
زمین میں فساد کیا ہے؟ عیش پرستی زمین میں فساد ہے۔ سب سے بڑا فساد تو کفر اور شرک ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑا فساد کفر اور شرک ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ حق کو جانتے بوجھتے ضد، اناد اور سرکشی میں ٹھکرا دینا، اس کا انکار کر دینا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دینا۔ تو سب سے بڑا تو فساد اور بگاڑ یہ کفر و شرک ہے، اور اس کے بعد جو ہے عیش پرستی ہے۔ اللہ نے جو حدود متعین کر دی ہے ان حدود کو پامال کرنا یہ بھی فساد ہے، اللہ کے حق کو ضائع کرنا یہ بھی فساد ہے، اللہ کے بندوں کے حق کو بھی ضائع کرنا یہ بھی فساد ہے۔ اس سے زمین میں اور زمان میں اور مکان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حقوق کی رعایت کی جاتی ہے تو پھر اس سے سکون اور راحت اور آرام کی فضا بنتی ہے۔ اس لیے حضرت صالح نے بھی کہا زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، ان کی قوم کے تکبر کرنے والوں، بڑا سمجھنے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں نے کمزور سمجھے جانے والوں سے جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان سے کہا اتعلمون، یاد رکھیے ہر زمانے میں ہر قوم میں یہی تاریخ رہی ہے کہ قوم کے جو بڑے اور سربراہ لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی نبی کے مشن کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ کمزور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا درمیانی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نبی کے مشن کو قبول کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں اور نبی پر ایمان لانے میں پہل کرتے ہیں۔ یہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسا ہی رہا ہے۔ بڑے لوگ تو جب دیکھتے ہیں اب کوئی گلی نہیں ہے، اب کوئی آپشن نہیں ہے، اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، تب جا کر وہ نبی کا پیغام قبول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نبی کی بات کیوں مانیں، بات ہماری مانی جانی چاہیے، تکبر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو جو کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے ہیں، ان کے اور اپنے درمیان ایک مصنوعی دیوار، بناوٹی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور اسلام تمام نبیوں کا دین رہا ہے۔ نبی جو آتا ہے، کوئی بھی نبی ہو، وہ یہ پیغام لے کے آتا ہے انسان سب برابر ہیں، سماجی حیثیت سے سب برابر ہیں، ایک ماں باپ کی اولادیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بڑے لوگ جو ہے نا جلدی قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ان بڑے لوگوں نے، تکبر کرنے والوں نے، کمزور سمجھے جانے والے ایمان والوں سے کہا، ایک بات بہت اہم پوائنٹ کی علماء نے یہاں لکھی، مفسرین نے، کہ تکبر کرنے والوں نے، بڑے لوگوں نے، پاور والوں نے کمزور سمجھے جانے والے ایمان والوں سے کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کمزور نہیں ہوتے ہیں، ہاں سمجھے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، پاور والے سمجھتے ہیں، اقتدار والے سمجھتے ہیں، عہدے والے سمجھتے ہیں، حکومت والے سمجھتے ہیں کمزور ہیں۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وقتی طور پر اگر کہیں ان کو کمزوری ہے، کہیں وہ کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اس سے حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے، حوصلہ ختم نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ حوصلہ مند رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات کی طرف سے نصرت اور مدد، فتح و کامیابی پر یقین کرنا چاہیے۔ عارضی وقت ذلت کا، کمزوری کا، لاچاری کا ختم ہوگا اور آخر انجام بہتر انہی کا ہونے والا ہے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تکبر والوں نے کہا کیا تم یہ یقین کرتے ہو، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ تم صالح کو رسول مان رہے ہو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک جس چیز کو دیکھ کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم صالح کو رسول مان رہے ہیں یا صالح پر ایمان لا رہے ہیں، کہا کہ جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں، جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے کوئی ہم سے کہے کیا تم محمد کو رسول مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں محمد کو رسول ماننے کی کیا بات ہے، محمد الرسول اللہ جو بھی تعلیمات لے آئے ہیں، جو بھی ہدایات لے کے آئے، جو بھی شریعت لے کے آئے، جو بھی دین لے کے آئے، جو بھی پیغام لے کے آئے، ایک ایک پیغام، ایک ایک بات، ایک ایک ہدایت، ایک ایک رہنمائی، ایک ایک حکم ہمیں منظور ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ جواب اعتماد والا تھا جو انہوں نے دیا۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، تکبر والوں نے کہا جس پر تم ایمان لے آ رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں صالح سمجھاتے رہے، قوم کے لوگ سرکشی کرتے رہے، ایک دن انہوں نے ایسا کیا کہ اس اونٹنی سے پریشان ہو کر اس کا خاتمہ کرنا چاہا۔ چنانچہ 19ویں پارے میں آئے گا آخری رکوع میں کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر میں 9 قسم کے غنڈے دادا قسم کے لوگ تھے، بدماش قسم کے لوگ۔ تو ان میں سے ایک قدار ابن صالف نامی آدمی تھا جس کا تعلق کسی ایک فاحشہ عورت سے ہو گیا تھا، جس کی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ عورت نے کہا، اس کی چونکہ جانور بھی تھے اس عورت کے، تو پانی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ عورت نے اس کو یہ لالچ دی، اگر اس اونٹنی کا خاتمہ کر دو تو میری جس بیٹی سے تم چاہو گے میں تمہارا بیاہ کر دوں گی، شادی کر دوں گی، تو وہ اس لالچ میں آئے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زیادہ تر جو بڑے بڑے پاپ اور گناہ دنیا میں ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے سب سے بڑا ریزن اور سبب ہوتا ہے وہ شہوت ہوتا ہے، خواہش نفس شہوت ہوتا ہے۔ آپ کو اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے واقعات، مرڈر کے واقعات بھی نظر آئیں گے نا، ان کے پیچھے یہی چیز نظر آئے گی، کوئی عورت نظر آئے گی، کوئی فاحشہ نظر آئے گی، اور اس طرح کا گناہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے بھی کہا ہے زر زن زمین، زمین زر یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ، اور زن عورت، یہ گناہوں کی بنیاد ہے۔ یعنی کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ کو عام طور پر یہ 3 چیزیں نظر آئے گی۔ تو اس کے بہکاوے میں وہ آیا، لالچ میں آیا، اور اس درے سے جہاں سے یہ اونٹنی گزرتی تھی وہاں اپنے ان 9 قسم کے گنڈے ساتھیوں کو وہ وہاں لے کے پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے وار کیا، عَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، کونچی کاٹ ڈالی۔ یہاں ابھی میرے اچانک ذہن میں یہ بات آئی، علماء نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے، کونچی کاٹنے والا، اس کی ٹانگیں کاٹنے والا، اونٹنی پر حملہ کرنے والا قدار ابن صالف ایک آدمی تھا، لیکن پوری قوم کے بارے میں کہا جا رہا فَعَقَرُوا، ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ کیوں یہ طرز قرآن نے اختیار کیا؟ اس لیے کہ باقی قوم بھی اس کے اس عمل پر راضی تھی۔ کہیں گناہ ہو رہا ہو اور باقی لوگ خاموش ہو اور راضی ہو تو وہ ایسا ہی ہے کہ گناہ کروانے میں اور کرنے میں سب شریک ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ حضرت صالح نے تو کہا تھا نا پہلے سے ہی، اس کو چھونا مت، تکلیف مت پہنچانا۔ ایک تو ڈیمانڈ سے یہ تم نے حاصل کیا ہے، ڈیمانڈ والا معجزہ ہوتا ہے، اس کے بعد تم اس بات پر پورے نہیں اترتے ہو تو اللہ کے عذاب آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر تکلیف پہنچا دی تو معاملہ اور سنگین ہو جائے گا۔ وقالو، کہنے لگے، یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح، حضرت صالح نے دھمکی دی اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو کہا جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اگر تو رسولوں میں سے سچے لوگوں میں سے ہے تو لے کے آؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک تو گناہ کیا، اللہ کی اونٹنی کو ختم کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، پھر عذاب کا آگے سے مطالبہ، اللہ کا غضب جوش میں آیا، اور ایک رات میں اچانک زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ 2 قسم کا عذاب اس پر آیا تھا، اس قوم پر زلزلہ بھی آیا اور فرشتے کی چیخ بھی آئی، الصیحہ فاخذتہم الصیحہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، دوسری جگہ آیا ہے چیخ نے اچانک فرشتے نے آواز، ایسی خطرناک آواز، جگر پھٹ گئے، ہارٹ اٹیک ہو گئے، سینے پھٹ گئے، اور نیچے سے زلزلہ آیا اور اس طرح پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن کہتا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے، گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ کیا ڈیل ڈول والی قوم ہوگی، لمبا تڑنگا گھٹنوں کے بل عاجزی کے ساتھ پڑا ہو، کتنی لاچارگی اور بے بسی کا منظر و سین ہوتا ہے، وہی تھا۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، کتنا درد ہے، کتنی خیر خواہی کا احساس ہے۔ دیکھیے، اے میری قوم، تم نے اپنے منہ اللہ کا عذاب مانگا، خطرہ مول لیا، میں نے تو میرے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، اور میں نے تمہاری بھرپور خیر خواہی کی تھی۔ اس سے پہلے بھی خیر خواہی کا لفظ آیا تھا، میں نے بتایا تھا، نصح کا اصل معنی آتے ہیں عربی میں شہد کے چھتے کو نچوڑنا، اس کو اچھی طرح سے نچوڑا جاتا ہے، ایک قطرہ بھی شہد نہ رہے۔ اسی طرح جو خیر خواہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے دل کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کسی کے ساتھ بھلا چاہتا ہے۔ میں نے تو بڑی خیر خواہی کی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ
نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ نصیحت کرتا ہے کوئی، صحیح بات بتائے نا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو آپ کو آخرت کی فکر دلا رہا ہے، آپ کی آخرت بنا رہا ہے، آپ کو نیکیوں کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اس کی پیٹھ تھپتھپانی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو گناہ پر آپ کی پیٹھ تھپتھپائے یا اس آگے بڑھنے کا کہے تو آپ اس سے کنارہ کشی کر لیں، اس سے دور ہو جائیں، لیکن خام خواہ کی آپ کی چاپلوسی کرتا ہے اور خام خواہ کی باتیں کرتا ہے، لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا پیارا جملہ ہے، رحم اللہ امرأً اہدیٰ الی عیوبی، اللہ کی خصوصی رحمت ہو ایسے آدمی پر جو میرے عیب مجھے بتائے، میری خامیاں مجھے بتائے۔ بلکہ پوچھا کرتے تھے، سلمان فارسی سے ایک مرتبہ پوچھا، سلمان میرے اندر کوئی چیز تم کو ناپسند لگتی ہے، کیا ہے ایسی چیز جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین معافی چاہتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا۔ کہ نہیں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دیکھو، میں نے سنا ہے آپ کے دسترخوان پر 2 قسم کے سالن، 2 قسم کے کھانے جمع ہو جاتے ہیں، حضور کے دسترخوان پر تو جمع نہیں ہوئے تھے، اور میں نے سنا تمہارے پاس 2 جوڑے آ گئے، رات کو الگ جوڑا ہے اور دن کو الگ جوڑا پہنتے ہو۔ پھر آگے دوسرا واقعہ ہے، لیکن کہا باقی آپ نے صحیح بات کہی ہے، پھر وہ تفصیل ہے اس میں، لیکن پوچھتے تھے خود، اور ناراضگی بھی نہیں کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے سب سے الگ تھلگ زندگی بسر کرنی شروع کر دی، کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، سارے تعلقات چھوڑ دیے، خلوت میں رہنے لگے، تنہائی میں۔ تو کسی نے دوست نے آ کر کہا یار یہ کیا لوگوں سے سب سے الگ تھلگ ہو گئے۔ ان کا جملہ سنیے، کہنے لگے ماذا اصنع باقوام یخفون عنی عیوبی، میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا جو میرے عیب، میری خامیاں مجھ سے چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ایک جگہ سے جا رہے تھے، دیکھا کہ 2 بیل ہیں ہل میں جتے ہوئے اور وہ چل رہے ہیں کھیت کے اندر، اور اسی دوران ایک بیل کو کچھ کھجلی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو کھجانے لگا، ٹھہر گیا، تو دوسرا بھی ٹھہر گیا تو حضرت ابو درداء دیکھ کر فبکا ابو درداء یہ دیکھ کے، یہ منظر دیکھ کے رونے لگے اور کہا ان فی ھذا لمعتبر، ان 2 بیلوں کے اس منظر میں بڑی عبرت کی چیز ہے۔ ھکذا الاخوان، جو سچے دوست ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی صحیح خیر خواہی کرتے ہیں۔ وہ ایک ٹھہر گیا تو دوسرا بھی اس کی خیر خواہی میں اس کے فائدے کے لیے ٹھہر گیا۔ تو سچے لوگ بھی جو صحیح فائدہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، چاہے وہ عیب کی شکل میں ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔